یہ ایوان سب سے مقدس ایوان ہے سر. اس مقدس ایوان کی قسم کھاتی ہوں سر, میرا حلقہ پی پی 277 میرے اللہ اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد آج میں جس کے نام کا ووٹ لے کر اس ایوان میں کھڑی ہوں سر, وہ میرے اس بجٹ سپیچ کا انتظار نہیں کرے, وہ میرے اس بجٹ کی سپیچ کے فگرز کا نہیں انتظار کرے, بلکہ وہ ان لفظوں کا انتظار کریں کہ آج میں جس کے نام کا ووٹ لے کر آئی ہوں, میرا لیڈر عمران خان آج جیل میں کیوں ہے؟ میرا لیڈر عمران خان آج ہمارے بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ سر, پاکستان کا بچہ پاکستان کی عوام, پاکستان کا سر کونا کونا, سر آپ جہاں بھی چلے جائیں صرف ایک ہی آواز ہے, صرف ایک ہی پکار ہے, سب کی نظریں صرف ایک ہی شخص کو دیکھ رہی ہیں جس کا نام ہے احمد خان نیازی, عمران احمد خان نیازی. ہماری عوام کے ووٹوں اور ہماری عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا اور ان پر مسلط ہوئے. ٹھیک اسی طرح جناب چیئر انہوں نے اس بجٹ کو بھی ایک عذاب بنا کر میری عوام پر مسلط کیا ہے. جناب چیئر, اس پورے بجٹ میں عوام کے لیے کہیں بھی کوئی فائدہ, کوئی مفاد, کوئی خوشحالی, کوئی ترقی نہیں ہے, بلکہ غریب کو غریب تر کیا گیا ہے. جناب چیئر, اس پورے بجٹ میں صرف اس گورنمنٹ کی کرپشن, IMF کی غلامی, بیوروکریسی کی سہولت کاری ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. جناب چیئر, میں اس ٹائم ہمارے پنجاب کی بات کروں گی. ہمارے پنجاب کی آبادی 12 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ہے. جناب اسپیکر, انہوں نے جو بجٹ 2026 اور 27 کا پیش کیا ہے سر, یہ 5.6 خرب بنتا ہے, یعنی کہ سر یہ USA ڈالر میں اس کو کنورٹ کریں تو یہ 21 بلین بنتا ہے. جناب اسپیکر, اگر آپ ہمارے دشمن ممالک ساتھ ہمسائے ممالک انڈیا کے پنجاب کا بجٹ اگر آپ دیکھیں سر 2026-27 میں انہوں نے 31.2 بلین ڈالر جناب اسپیکر انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے. سر, ہماری آبادی 12 کروڑ سے اوپر ہے, لیکن انڈیا کے پنجاب کی آبادی صرف 3 کروڑ 20 لاکھ ہے. سر, آپ یہ ڈیفرنس دیکھیں, اگر آپ اس کو پر پرسن بھی ڈیوائیڈ کریں نا جناب اسپیکر, پر پرسن تو $106 صرف ہمارے ایک بندے کے حصے میں آتا ہے, اور 966 سر ان کے حصے میں آتا ہے پر پرسن $966. سر 3 کروڑ کی آبادی کا اور سر 13 کروڑ کی آبادی کا صرف $106. واہ جناب اسپیکر, اسے کیا ہمارا سر یہاں پر آنے والی ہماری نسل, ہماری عوام پر پرسن کی نشو و نما ہوگی, اسے کیا ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اسی 106 میں ان کا کھانا پینا ہے, اسی میں ان کی دوائی ہے, اسی میں ان کی صحت ہے, اسی میں سر ان کا کھانا پینا ہے, سب کچھ سر اسی 106 میں ہے. کیا انصاف کیا گیا سر اس بجٹ میں. جناب اسپیکر, میں بجٹ کے مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم بات کروں گی. میں جب سے جناب اسپیکر ہوش سنبھالا ہے اپنے باپ دادوں سے ہمیشہ ایک بات سیکھی ہے سر, پاکستان سب سے پہلے, ریاست سب سے پہلے, آئین اور قانون سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یہ ایوان سب سے مقدس ایوان ہے سر. اس مقدس ایوان کی قسم کھاتی ہوں سر, میرا حلقہ پی پی 277 میرے اللہ اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد آج میں جس کے نام کا ووٹ لے کر اس ایوان میں کھڑی ہوں سر, وہ میرے اس بجٹ سپیچ کا انتظار نہیں کرے, وہ میرے اس بجٹ کی سپیچ کے فگرز کا نہیں انتظار کرے, بلکہ وہ ان لفظوں کا انتظار کریں کہ آج میں جس کے نام کا ووٹ لے کر آئی ہوں, میرا لیڈر عمران خان آج جیل میں کیوں ہے؟ میرا لیڈر عمران خان آج ہمارے بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ سر, پاکستان کا بچہ پاکستان کی عوام, پاکستان کا سر کونا کونا, سر آپ جہاں بھی چلے جائیں صرف ایک ہی آواز ہے, صرف ایک ہی پکار ہے, سب کی نظریں صرف ایک ہی شخص کو دیکھ رہی ہیں جس کا نام ہے احمد خان نیازی, عمران احمد خان نیازی. سر, جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. جناب اسپیکر, میں اس پر ایک شعر کہنا چاہوں گی.
میں اس پر ایک شعر کہنا چاہوں گی، سلطان وہی ہے جسے عوام بٹھائے تخت پر، جسے عوام بٹھائے تخت پر، زبردستی تو یزید بھی بیٹھا تھا۔ جناب اسپیکر، میں اب آنا چاہوں گی، ہمارے فینانس منسٹر صاحب ہیں سر، میں نے ان کی تقریر کو سنا ہے اور بار بار سنا ہے، بڑے جوش و خروش سے انہوں نے تقریر کی ہے سر، میں ریسپیکٹ کرتی ہوں سر، انہوں نے لیکن جو کہا ہے میں کہنا چاہوں گی سر، فینانس منسٹر صاحب فرماتے ہیں کسان سے مزدور تک، طالب علم سے استاد تک، صنعت کار سے تاجر کار تک، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے لے کر نوجوانوں تک، شہروں سے دیہات تک، سب کی آرزو امیدوں اور تقاضوں سے مل کر یہ بجٹ بنا ہے۔ واہ واہ کیا کہنے جناب چیئر، اتنا بڑا جھوٹ اس مقدس ایوان میں تو نہ کہیں، اتنا بڑا جھوٹ۔ جناب اسپیکر، پھر یہ ناراض ہوتے ہیں، پھر سر ان کو برا لگتا ہے کہ جب ہم ان کو چور کہتے ہیں، جب ہم ان کو ڈاکو کہتے ہیں، جب ہم ان کو جھوٹا کہتے ہیں۔ سر میں آگے اپنی بات کرنا چاہوں گی، سر یہ بات انہوں نے کی ہے کسان سے مزدور تک، سر کسان بیچارہ پس گیا سر، کسان بیچارہ سر رول گیا ہے، آپ نے تو ذمہ داروں کی کمر توڑ دی ہے، آپ کیا بات کریں، آپ ہمارے دور حکومت میں دیکھیں سر، ہمارا کسان خوشحال تھا، آپ ایگریکلچر کی گروتھ ریٹ چیک کریں سر کہاں جا رہی تھی سر، ابھی تو کسان صرف کھاد، بیج، پیٹرول، ڈیزل، پانی تک رہ گیا ہے سر۔ یہ مزدور کی بات کرتے ہیں تو مزدور کے پاس تو 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، جو مہنگائی چل رہی ہے، جو ٹیکسز آپ نے لگا دیے، جو وہاں پہ آپ نے ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ یہ بات کریں طالب علم سے استاد تک، سر طالب علم سے استاد تک، سر طالب علم کا تو یہ حال ہے کہ آپ نے سر جنرل ایجوکیشن میں 25 ارب 30 کروڑ سر، جبکہ پچھلی بار 100 ارب روپے یعنی کہ 75% آپ نے کم اس دفعہ اس کا تعلیم میں آپ نے اسکول کو پرائیویٹ کر دیا، ایسا کیا ہو گیا تھا سر کہ آپ نے 75% سر فنڈ کم کیا ہے تعلیم کے لیے سر، تعلیم ہماری سر یہ بات کرتے ہیں سر تعلیم کی، تو اسپیشل ایجوکیشن پر میں آنا چاہوں گی، انہوں نے 3 ارب 70 کروڑ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے رکھا ہے، جبکہ سر پچھلی بار انہوں نے 5 ارب رکھا تھا سر، 38% کم انہوں نے رکھا ہے۔ اور سر مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو پچھلا انہوں نے رکھا تھا اس میں 80% انہوں نے یوٹیلائز ہی نہیں کیا۔ سر یہ کیسی حکومت ہے سر، یہ کیسی پالیسی ہے سر، جو یہ اپنا دیا ہوا فنڈ بھی سر یوٹیلائز نہیں کر سکتے سر، یہ کیسا سر، یہ کون ہے جو یہ ان کو تجویز پیش کرتا ہے سر۔ میں اس ٹائم بات کروں گی ہماری سی ایم صاحبہ پہ، ہماری سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ پہ، سر وہ خود ایک خاتون ہے سر، وہ خود ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے سر، ان کے دل میں بھی تو وہ درد ہونا چاہیے سر جو ڈس ایبل بچے ہوتے ہیں سر۔ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر اس کی ایک عورت ایک ماں گھر میں پرورش کرتی ہے، اس کو ایک ماں پالتی ہے، اب تو پھر بعد میں آتا ہے سر اس کی ماں نشونما کرتی ہے، بجائے وہ اس کو اسٹرینتھن کرتی، بجائے وہ اس کو پرموٹ کرتی، انہوں نے سر فنڈ ہی کاٹ دیے ہے سر۔ میں اب آنا چاہوں گی، انہوں نے بات کی ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ سر، بیٹیوں کا سر اپنی بہنوں کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی، انہوں نے 2 ارب 50 کروڑ سر بجٹ رکھا ہے ان کے لیے سر، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کوئی اسکل پروگرام نہیں رکھا، انہوں نے سر ان کو صرف لائن میں اور قطاروں میں بھکاری بنا کے رکھ دی ہے، کوئی ہنر ایسا سر نہیں رکھا پروگرام جس سے وہ کچھ کرتی، وہ سیکھتی، اپنے بچوں کا پیٹ پالتی سر، ہماری بہنوں کے سر، آپ پچھلے 5 سال سے چیک کریں، 3 سال میں صرف 35% سر ڈیورس کیسز بڑھے ہیں، 35%۔ جب گھر میں کھانا نہیں ہوگا، جب ہاتھ میں خرچہ نہیں ہوگا تو کیسے گھر میں گزر بسر ہوگی؟ جب تک سر دونوں پہیے گاڑی کے چاروں پہیے ساتھ نہیں چلتے سر گاڑی نہیں چل سکتی۔ جناب چیئر، اب میں بات کروں گی، یہ کہتے ہیں صنعت کار اور تاجر کار تک، سر صنعتیں تو بند ہو گئی سر۔ سر ہمارے دور حکومت میں گجرانوالہ،
फैसला आबाद में सर हमारे 24 नहीं 48 घंटे काम हो रहा था सर, हम लोगों को नौकरियां दे रहे थे सर, आपने वो मिलें बंद करवा दी, वो मिलें बंद करवा दी, आपने लोगों से उसकी रोजगारी खींच ली सर। आपने यहाँ पर कोई मुल्क हम पर एतबार नहीं करता, हमें फंड नहीं देना चाहता, कोई सर हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता सर। माओ ये क्या बात करते हैं सर कि यहाँ पर हमारे नौजवानों तक, नौजवान सर हमारा डॉक्टर इंजीनियर मुल्क छोड़ के चला गया सर, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास हमारा मुस्तकबिल इस मुल्क में नहीं रहना चाहता सर, वो दूसरे मुल्कों में जा रहा है छोड़ छोड़ के। लेकिन आपकी सर नजर कैसे घूमेगी, आपकी तवज्जो कैसे होगी सर? आपकी तवज्जो तो इस टाइम हम पर मुसल्लत क्यों एक इक़्तिदार में है सर। आप इससे निकलें, इससे निकलें, इनको कहीं देखें हमारे मुल्क में, इस पंजाब में, इस पाकिस्तान में इन्होंने हाल क्या कर दिया। जनाब स्पीकर अब मैं बात करूंगी जी, वाइंड अप भी नहीं जनाब स्पीकर आप टाइम नोट कर लें, पिछले स्पीचेस का भी सर 15 मिनट से भी ऊपर टाइम करें, मैंने कहा वाइंड अप की तरफ जाएं। जी सर। जनाब चेयर मैं इस पे आना चाहूंगी, एक दास्तां आपको सुनाना चाहूंगी सर। हमसे ही दास्तां शुरू और हम पे ही खत्म, सवाल भी हम सर, जवाब भी हम सर। मैं एक नई अभी मेरी बहन ने बहुत कुछ फरमाया सर, बिल्कुल उनका हक है, हर इंसान को हक है सर बजट पे बात करने का। कल मेरे भाई हैं सर, मिनिस्टर है सोहेब भरत साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और यकीन करें दिल से इज्जत करती हूँ सर। मैंने चलते चलते उनकी बात भी सुनी, ऑपोजिशन लीडर की स्पीच के बाद उन्होंने कहा कि क्या हो गया, ये हमारा टेन्योर है और वो काम कर रही हैं, वो मेहनत कर रही हैं, वो खातून है, उनका नाम होना चाहिए, ये उनके प्रोजेक्ट्स हैं सर। हमें कोई इतराज नहीं है, वो अपना नाम रखें, अपने खानदान का नाम रखें, लेकिन अपने जाती पैसों से सर, हमारे पैसों से नहीं सर। वो नाम रखें सर, वो नाम रखें, हमें कोई इतराज नहीं है, यकीन करें, लेकिन अवाम के टैक्स के पैसों से नहीं सर। इस तरह सर, इस तरह नहीं चल सकता सर। मैं क्योंकि मेरा ये पहला टेन्योर है सर, मैं खुद एक खातून हूँ, खातून है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ सर। मैंने कहा कि वो इतना काम कर रही है, इतने बड़े बड़े मंसूबे लेके आ रही हैं सर, इतने इनिशियल्स ले रही हैं, तो मुझे देखना चाहिए सर। हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है कि हम देखें कि क्या चीज़ है सर। हर चीज़ तनकीद नहीं होती, कभी कभी अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सर मैंने प्रोजेक्ट्स में जब देखा, मैंने बजट पढ़ा तो मैंने देखा कि प्रोजेक्ट्स के नाम है मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी लाहौर, कुल लागत 50 अरब, आइंदा साल 11 करोड़। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर 169 अरब का प्रोजेक्ट है, आइंदा साल 2 अरब। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल 20 अरब। कलसूम नवाज कैंसर अस्पताल डीजी खान तजवीज़ 15 अरब। वजीर आला मरियम नवाज लैपटॉप 15 अरब 69 करोड़। मियाँ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी 9 अरब। मियाँ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कसूर यूनिवर्सिटी 20 करोड़। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप पब्लिक स्कूल लाहौर, कुल लागत 4 अरब, आइंदा साल 96 करोड़। मरियम नवाज लेडीज पार्क कसूर 2 करोड़। मरियम नवाज शरीफ फैमिली पार्क डंगर गुजरात 1 करोड़ सर। ये शहबाज शरीफ कसूर सपोर्ट 2 करोड़। शहबाज शरीफ गुजरावाला 2 करोड़। वाह सर वाह, क्या कहने सर, क्या कहने सर। सर ये तो मुख्तसर से मैंने नाम लिए सर, ये तो मुख्तसर से मैंने नाम लिए सर। जी डंगर हॉस्पिटल सर, हर जगह सर इनका नाम है सर, यूं नहीं होता सर। ये बुजदार की बात करते रहे हैं सर, जब भी बात होती है तरीके इंसाफ की ये बुजदार का ताना देते हैं सर। चौधरी परवेज अलाई साहब भी सर, वो भी थे सर, मेंटेलिटी की बात है सर, उन्होंने भी ये नहीं किया सर। अब मुझे डर है सर, अब मुझे डर है कि सर ये जो एक नोट है ना, एक नोट सर, इस नोट पे मेरे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है सर, जो मुझे बहुत प्यारी है सर। अब मुझे खौफ आता है कि कहीं इस पे ये अपनी तस्वीर ना लगा दें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सलाहुद्दीन